السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں چند احادیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے بعض احادیث مبارکہ آپ کے علم میں آلریڈی ہوں۔ میں یہ شیئر کر رہا ہوں آپ سے مشکات شریف سے، اور مشکات شریف میں پورا باضابطہ ایک کتاب ہے، کتاب الصوم کے نام سے۔ اس کی پہلی فصل سے چند روایات آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ پہلی روایت متفق علیہ روایت ہے، اسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان، جب رمضان میں تم داخل ہوتے ہو، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے، فتحت ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فتحت ابواب الجنہ، کہ آسمان کے دروازے کھولنے سے مراد ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندے جنت میں داخل ہو سکیں، اس لیے ثواب بہت کثرت سے عطا ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہ جو ہے وہ مٹائے جاتے ہیں، کم کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح شیاطین کو جکڑا جاتا ہے تاکہ گناہوں کی طرف رغبت کم سے کم ہو۔ عبادت کی زیادہ ترغیب دی جاتی ہے، کم عبادت پہ زیادہ ثواب عطا ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے محنت کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ محنت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، انہیں قید کر دیا جاتا ہے، ان کی انفلوئنس منیمائز کر دی جاتی ہے، کم کر دی جاتی ہے۔ بعض علماء کے اکارڈنگ بڑے بڑے سرکش شیاطین جکڑے جاتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ سارے شیاطین جکڑے جاتے ہیں، تو انسان اب خالصتاً اپنے نفس کے حوالے ہے۔ اس کا نفس اگر بگڑا ہوا ہے تو پھر وہ اب بگاڑ کی طرف جائے گا، اگر وہ اب بھی نفس کی اتباع کرتا ہے۔ اور اگر وہ نفس کی اتباع نہیں کرتا یا کم کرتا ہے، یا اب سوچ بچار کرتا ہے کہ یہ معاملہ نفس کا ہے، یہ معاملہ روح کا ہے، یعنی یہ روحانی معاملے ہیں، یہ شیطانی معاملے ہیں، اور اپنے آپ کو ان شیطانی معاملات سے روحانی معاملات کی طرف نکالتا ہے، تو یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے کہ آؤٹ سائڈ انفلوئنس منیمائز کر دیا جاتا ہے کہ انسان اب اپنی ذات پر کانسنٹریٹ کر سکے۔ اسی طرح وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ان تمام روایات کو ایک ہی روایت کے تحت جو ہے مشکات میں جمع کیا گیا ہے۔ پہلی فصل کی یہ پہلی حدیث مبارکہ۔ دوسری حدیث مبارکہ بھی متفق علیہ، یعنی اسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ فی الجنت 8 ابواب، کہ جنت جو ہے اس کے 8 دروازے ہیں، اور ایک دروازے کا نام کیا ہے، الریان۔ اس لیے حضور نے کیا فرمایا، اس کا دروازے کا نام ریان ہے، اور اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، لا يدخلہ الا الصائمون۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ خاص پروٹوکول ہے روزے داروں کے لیے۔ ایک لمحے کو سوچیں، قیامت کا دن ہو، محشر کا میدان ہو، لوگ کھڑے ہوں، ایک ندا دینے والا ندا دے، کھڑے ہو جاؤ روزے داروں۔ ایک فیلنگ آتی ہے نا، زبردست فیلنگ آتی ہے، کھڑے ہو جاؤ روزے داروں، آؤ اب جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے قیامت میں جنہیں کہا جائے گا کھڑے ہو جاؤ اور جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ ان کی نیکیاں اتنی ہوں گی، ان کی نیکیاں ہر دروازے والی ہوں گی کہ کسی دروازے سے جس سے مرضی چاہے داخل ہو جائیں۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی کچھ اور روایات کے ساتھ اگلی دفعہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے، نیکیوں کے کام کیجیے، نیکی کی طرف رغبت زیادہ سے زیادہ رکھیے، گناہوں سے زیادہ بچیے، اپنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔